کب تک دنیا میں ڈوبے رہو گے؟ کب تک دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوبے رہو گے؟ کب تک کہ میری دکان، میرا مکان، میرا کاروبار میں ڈوبے رہو گے؟ نہیں تمہیں پتا وقت کے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے صاحب ثروت، بڑے بڑے صاحب اقتدار دنیا سے چلے گئے۔ کتنی بے وفا ہے یہ دنیا، دنیا کتنی بے وفا ہے، کتنی بے وفا ہے۔ انسان کی آنکھیں موت سے بند ہوتی ہے، دکان کسی اور کی ہو جاتی ہے، مکان کسی اور کا ہو جاتا ہے، کاروبار کسی اور کا ہو جاتا ہے، بیوی بھی نکاح سے باہر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ تو کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کماؤ نہیں، کھاؤ نہیں، گھر نہ بناؤ، یہ سب نہیں کہتے، سب کرو مگر اللہ کو مت بھولو، اپنی آخرت کو مت بھولو، اپنی قبر کو فراموش مت کرو۔ جو چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہو، اور جس عمل کو قبر میں لے جانا ہے اس کے لیے کیا محنت کی۔ بات یہی ہے، اگر دلوں سے اللہ کا خوف نکلا ہے علم دین نہ ہونے کی وجہ سے، جو جتنا بڑا عالم ہوگا اس کے پاس اتنا ہی اللہ کا خوف ہوگا، اتنی اللہ کی خشیت ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں پوری کائنات میں مصطفیٰ جان رحمت سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اللہ کی مخلوق میں۔ اللہ رب العزت ان کے علم کی شان بیان کرتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ دنیا کا سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے وہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اسی لیے حضور جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کی مخلوق میں کوئی اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اب ذرا سنیں، اب غور کریں، اللہ سے ڈرنے والی سب سے زیادہ ذات اگر کوئی حضور کی ذات ہے، سید المعصومین، جس وقت قبر کو دیکھتے تو رو پڑتے۔ اب یہاں پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، گفتگو جس موڑ پر آنی تھی آ گئی، لیکن آپ کی توجہ۔ ہم کہتے ہیں قبر میں حضور آئیں گے اور پھر ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور وہ کریں گے، جو کرنا ہے سب کر لو۔ کتنے دن گزرے آپ نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا؟ ذرا یہ تو بتاؤ نا، کب پڑھا تھا آج سے پہلے کلمہ طیبہ؟ آج سے پہلے فجر کی نماز میں مسجد کس دن گئے تھے آپ نے کس دن قرآن مقدس آج سے پہلے اپنے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے اٹھایا تھا؟ سوچو ذرا۔ میں آپ سے بہت معذرت چاہتی ہوں، اس کرتا ہوں میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن دین کی پہلی تعلیم کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ ہاں، یہ جو آپ کو سہلا کر سلانے کی سازش ہے یہ کسی شیطانی وسوسے کا نتیجہ ہے، ورنہ اسلام کی پہلی تعلیم ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے اور ڈرائیے۔ حضور تو ڈرانے آئے تھے، بشارت دینے بھی آئے تھے، لیکن پہلا کام ڈرانے کا تھا۔ میں اس قوم کو کیسے کہہ دوں کہ تم بے حساب جنت میں جاؤ گے جو قوم جنابت کا غسل بھی ہفتے بھر نہیں کرتی؟ اگر میں غلطی کروں، میں نے ابھی مفتی صاحب قبلہ سے کہا کہ میں بے خوف ہوں آج، اس لیے کہ ممبر پر مفتی اعظم مہاراشٹر موجود ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی غلطی ہوگی تو فوری طور پر اصلاح ہو جائے گی، ہے نا؟ اس لیے میں کچھ بے باکی کے ساتھ بات کر رہا ہوں تاکہ، اور ایک مفتی اعظم مہاراشٹر کی کئی مفتیان کرام موجود ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو جنت کے ٹھیکیدار بنے ہو اور بے حساب جنت کا خواب دیکھ رہے ہو، کبھی اور قبر کے اندر حضور آئیں گے تو یوں مچلیں گے اور یوں قدموں پہ گریں گے، یہ سارے تصورات قائم کر رکھے۔ میں اس کو باطل نہیں کہتا، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، پہلے حدیث سنیں۔ حدیث کا جہاں اور ہے شاعری کی دنیا اور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ جنازہ رکھا گیا اور قبر تیار ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس قبر کو دیکھ دیکھ کر اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی، اور داڑھی سے جو آنسو زمین پر ٹپکے تو زمین گیلی ہو گئی زمین۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا مرنے سے پہلے اس قبر کی تیاری کر لو۔ مرنے سے پہلے جو رسول قبر میں آئیں گے اور
چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن جس کے قبر میں آنے سے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی، وہ رسول قبر کو دیکھ کر اتنا رو رہے ہیں کہ زمین گیلی ہو رہی ہے، اور فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ کس کو کہا؟ کس کو؟ جن کا پیر و مرشد آمنہ کا لال ہے، جن کا امام سید الانبیاء ہے، انبیاء کا امام جن کا امام ہے، امام الانبیاء جن کا امام ہے، جن کی ابتدا میں صحابہ نماز ادا کرتے، مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیاب ہوئے تو ہر جگہ کامیابی ہے۔ یہ دوسری روایت اس کے ساتھ، اور اگر یہاں ناکام ہو گئے پھر ناکام ہی ناکام۔ آپ بتائیں اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اللہ کے رسول رو رہے ہیں۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جب حالت نماز میں ہوتے تو چوتھی صف تک حضور کے دل کی دھڑکن ہم سنتے تھے، چوتھی صف تک۔ یہ حضور کی خشیت ربانی، اللہ کے رسول کے دل میں اللہ کا خوف دیکھو، جس کے سر پہ شفاعت کا تاج سجا ہے، جسے مقام محمود عطا ہے، جس کے لیے میدان محشر منعقد ہے، ان کی شان اور عظمت دکھانے کے لیے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ لیکن چونکہ وہ عالم ما کان و ما یکون تھی نا، تو حضور علیہ السلام جب حالت نماز میں چوتھی صف تک، اور کیسی آواز آتی؟ فرماتی ہے کہ چولہے پہ ہانڈی رکھی جاتی ہے نا، اور جب سالن تیار ہو جاتا ہے تو جیسے کھٹ کھٹ کی آواز آتی نا ہانڈی کی، ویسے ہم حضور کے سینے سے آواز۔ ہم پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے سینے کی آواز چوتھی صف تک آتی ہے، حضور یہ آواز کائے کی ہے؟ فرمایا عائشہ تمہیں نہیں پتا میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں؟ کس کی بارگاہ میں؟ اور یہاں سید المعصومین، یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں تو یہاں تک کہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ 1 میل تک ان کے دل کی اور سینے کی آواز سنی گئی، کبھی کبھی خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ۔ ہم کہیں معصومین یوں ڈرے اللہ سے، معصومین یوں ڈرے اللہ سے، اور مجرمین کہیں ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ مولانا ہم نے تو گوسپاک کا دامن پکڑا، ہم نے تو مفتی اعظم برار کا دامن پکڑا، مفتی اعظم نیل کا دامن پکڑا، ہم جنت میں نہ جائیں گے تو جس کے دامن نے فقیروں کو داتا بنا دیا وہ سید العالمین رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم کی داڑھی میں کچھ بال سفید دیکھے، حضور کی داڑھی کے صرف 10-12 بال سفید ہوئے تھے بس، اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ توجہ کرنا ذرا یہاں بہت غور سے، علماء کرام کی دعا لینے کے لیے ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو تائید کریں گے ورنہ میری اصلاح کریں گے۔ چند بال حضور کی داڑھی کے سفید ہو گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور آپ کے بال سفید ہو گئے چند بال؟ تو آقا فرماتے ہیں ابو بکر سورہ ہود، سورہ نبا، سورہ واقعہ، ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں میں کیا تھا؟ قیامت کا ذکر۔ قیامت جس کی شان کے اظہار کے لیے آئے گی وہ قیامت کا ذکر پڑھ کر کہتے ہیں وہ عذاب کی کیفیتیں، وہ حالات، وہ معاملات، فرماتے ہیں ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ امت کی وہ کیفیت دیکھ کر کے کیا ہوگا اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری راتوں پہ غور کیجیے، ہمارے دل پہ غور کیجیے۔ حلال و حرام کی تمیز ختم ہے۔ کتنا بے باک ہے مسلمان۔ مولانا سب چلتا ہے، یہ سب پرانی باتیں، مولانا یہ سب چلتا ہے۔ مولانا سب نہیں چلتا ہے، مولانا کا منہ بند کر سکتے ہو نا، مولا کے یہاں کیا جواب دو گے؟ وہ تو علم بذات الصدور ہے۔ یہ ساری نحوستیں صرف علم دین نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہے۔